ام سلیم تھی کون؟ ہم اپنی ذمہ داری اس لیے اس طرح نبھاتے ہیں. سلف صالحین یوں کہا کرتے کہ ہم اپنی بیٹیوں کا رشتہ اگر بدعتی سے مشرک سے کرا ڈالے، ایک بات ذرا توجہ سے سنیں گے، اگر اپنے بہن کا بیٹی کا رشتہ اگر کسی ایسے لڑکے سے کرائے جس کا دین ٹھیک نہیں، اخلاق ٹھیک نہیں، ایمان والا نہیں، تو کہتے ہیں کہ گویا تم نے اپنی بچی سے، اپنی بہن سے رشتہ اسی دن منقطع کر دیا. دنیا میں اگرچہ تو اپنے بیٹی کہہ کے پکارو اپنا داماد اسے بنا ڈالو، لیکن اولو کو یاد رکھو بہنوں کی شادی کی وقت، بیٹوں کی شادی کی وقت، بیٹیوں کی شادی کی وقت یاد رکھو لڑکا کیسا ہے. اس لیے کہ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیغام جب کسی کی گھر سے آئے دو چیزوں کے دیکھنے کا حکم فرمایا. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہو گئے، ابھی شیر خارگی کی عالم میں تھے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، وہ مرتبہ ہی نہیں ملا. یہ نازک جان مائی ام سلیم کوئی بڑی مالدار دولت مند نہیں، ذکر ایک غریبہ کا چھڑا. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مالک اپنے شوہر سے، اس کا نام مالک تھا، جس کا ابا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے بیٹے ہوئے. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے ایک دن کہنے لگی، اور میرے سرتاج اور میرے شوہر، آپ بھی، میں ایمان والی ہوں، میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والی ہوں، میں کلمہ ادا کرنے والی ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے آگ و پانی ایک جگہ جمع ہے اور میرے شوہر میری طرف سے التجا ہے کہ آپ بھی ایمان لے آئیں. وہ جو مالک تھا بات نہیں مانا. اللہ اکبر، کتنا نازک معاملہ ہوتا ہے. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کہنے لگی، پھر تیرا میرا رشتہ آج اسی ختم. اپنے چھوٹے بچے کو لے کر یہ اپنے گھر چلی آئی، اپنے شوہر کے گھر کو چھوڑ کر چلی آئی. اب باری آئی پھر رشتے کی. ابو طلحہ کا پیغام آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایمان لے آئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ذرا غور توجہ کریں گی اس بات پر، ہمیں اور آپ کو پتہ یوں لگے گا دین میں شادی کتنا آسان ہے، جسے ہم نے اور آپ نے اپنے اس ناسمجھی کی وجہ سے، کجروی کی وجہ سے ہم نے اپنے آپ کو برباد کر رکھا ہے. ابو طلحہ نے پیغام بھیج دیا. اب وہ کہنے لگی ٹھیک، میں تو پیغام مانتی ہوں. اور ابو طلحہ اپنے خاندان میں، اپنے محلے میں بڑا سردار مانا جاتا تھا، بڑی دولت کا مالک تھا. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، تجھ جیسی شوہر کو کون ٹھکراتا ہے؟ میں مانتی ہوں آپ دولت مند بھی اور ٹھکرانے کی لائق نہیں، لیکن یاد رکھو اے ابو طلحہ، ایک بات جو چیز میری تیری درمیان میچ نہیں کھاتی، وہ یہ ہے کہ تیرا دین باطل ہے، میرا دین ٹھیک ہے. اگر تو دین اسلام قبول کر لے بات اتنی سی ہے، اگر تو بھی دین اسلام میں آ جائے میں تیری بیوی بننے کو تیار ہوں. ابو طلحہ کہنے لگے، اگر میں اسلام لے آؤں، کہاں اگر آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جا کر کلمہ ادا کریں گے،
اللہ اکبر، شرط بھی کیسی لگائی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر کلمہ ادا کریں گے، پھر میں آپ سے شادی کرنے کو تیار ہوں. ابو طلحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دوڑے دوڑے گئے. اللہ کی نبی میں اس لیے آیا ہوں. ام سلیم کہتی ہے اگر میں ایمان لے آؤں وہ مجھ سے نکاح کر لے گی، مجھ سے شادی کرے گی، میری بیوی بننے کو تیار ہے، کیا میں ایسا کر سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو واقعی اللہ رب العالمین پہ ایمان رکھتا ہے یا اسی شادی کی لالچ میں ایمان لاتا ہے؟ ہمارے پاس بیوڑا لڑکے کہتے ہیں کسی لڑکی کو اٹھا کے مشرکہ کو اٹھا کے لے کے چلے آیا، پھر کہتا مولانا ایمان لے آئے گی. راتوں دل مجبور کیا جاتا ہے. اپنے دل سے جو محبت پیدا ہو جائے، اسلام سے لگاؤ ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا ابو طلحہ ٹھیک ہے، اگر تو ایمان لے آتا پھر وہ تم سے شادی کرنے کو تیار ہے، جائز ہے، کر سکتے ہو. اب ذرا ہمت دیکھو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور امت کی بیٹیوں اور بھائیوں اور بہنوں، اس بات پہ ذرا توجہ دو. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نہ فرمانے لگی اے ابو طلحہ نہ یہ کہ صرف تو ایمان لے آئے گا، میں تیری بیوی بننے کو تیار ہوں. اے ابو طلحہ ایک بات اور بھی سنو، اگر تو ایمان لے آتا ہے تیرا ایمان لے آنا میرے لیے مہر بن جائے گا. میں پھر تجھ سے کسی مہر کا مطالبہ نہ کروں گی. جو آج دنیا میں ہم اور آپ مہر معجل بنا کر کے ساری زندگی کٹ گئی، موت کا وقت آ گیا، بخشش کرانے کے لیے ساری مائیں دوڑی بخشواؤ مہر کو. ہائے مر جاتے ہیں تب لوگ بیوی کو پکڑ کے لے آتے، جاؤ بخش دو. مرنے والے پتھر کو کوئی بخش دیتے. اس لاش کے سامنے کھڑی کر کے یہ آدمی کہتا بخش دو اب مہر. ہے آج یہ ہماری جہالت کے نتائج ہیں. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اسلام لانے کو اپنے لیے مہر بنا لیا کہ میں آپ سے یہی مہر لوں گی کہ آپ اسلام لے آئیں گے، ایمان لے آئیں گے، میرے نکاح کا مہر یہی مقرر پائے گا، اور یہی آپ گویا کہ آپ نے ادا کر دیا. پھر وہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لے آئے، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے سے نکاح ہو گیا. اب ہم اور آپ یہ دیکھ لیں شادی کا معنی فارسی الفاظ ہے، لفظ ہے خوشی کے ہوتے، اور واقعی ایک جوڑے ملتے خوشی کی بات ہوتی، اور عقد ایجاب و قبول کو کہا جاتا ہے کہ آدم لڑکے کی طرف سے اجازت لڑکی کی طرف سے مل جائے، لڑکا قبول کر لے کہ ہاں میں اس کی ضروریاتی زندگی نفقی تمام چیزوں کے ساتھ جس کی ذمہ داری پروردگار عالم نے قرآن کریم میں دی. کیا ذمہ داری دی؟ ذمہ داری یہ دی کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا. یہ دو چیزوں کی وجہ سے پروردگار عالم نے مردوں کو ان کی بیویوں پر فضیلت عطا فرمائی. ایک عقل کی بنا پر، اور دوسرے کسبی معاملات کیا ہوتے؟ کما کے کھلائیں گے، مرد کھلائیں گے، بیوی کا خرچہ یہ اٹھائیں گے، نہ یہ کہ بیوی کو کمانے کے لیے بھیج دیا خود گدھے کی طرح گھر میں پڑے رہے. اور سارا خرچہ مرد کی طرف سے ہوتا، عورت کی طرف سے اسلام میں شریعت میں کوئی خرچہ نہیں. جناب محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اعظم النکاح برکتاً ایسرہ معونا. اے لوگوں وہ نکاح بڑا بابرکت ہوتا ہے، وہ شادی بڑی برکت والی ہوتی، وہ شادی بڑی خوشی والی ہوتی، وہ شادی بڑے دل والی ہوتی. جو شادی کے اندر آدمی کم سی کم خرچے میں شادی کرے،
اور دو ہی خرچہ ہوتا، ایک خرچہ آدھ لڑکا کی طرف سے شوہر کی طرف سے مہر کو لے کر ہوتا ہے کہ جو شوہر اپنے ہونے والی بیوی کو مہر دے گا اور اس کی عوض اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس کے لیے حلال کر دیا۔ دوسرا خرچہ یہ آتا ہے لڑکا اپنے گھر میں گاؤں والے محلے والے کچھ لوگوں کو بلا کر ولیمے کی طور پہ کھانا کھلائے، جب میاں بیوی میں ملاقات ہو جائے، خلوتی صحیحہ ہو جائے، پھر بلا کی خوشی کے لیے لوگوں کو ولیمہ کا کھانا کھلائے جس میں کسی کی تفریق نہ ہو، غریب بھی ہو امیر بھی ہو مرد عورت جتنے بھی لوگ ملے تمام لوگوں کو بلائے۔ آج تو اس میں بھی بڑا تفریق ہوتا ہے، بڑے بڑے مکھیا لوگ آ جائیں گے، سرپنچ آ جائیں گے، سیاستدان آ جائیں گے، ایم ایل اے ایم پی کے گھر آئیں گے، کیوں؟ ہاں یہ کل خان بنے گا نا، بڑا کہلائے گا، دیکھو کتنے لوگوں سے لگاؤ ہے ان کا، بڑے بڑے لوگ آئے اور انہیں پتا نہیں جو غریب کے دل سے دعا نکلے گی وہ دعا عرش سے ٹکرائے گی، وہ لوگ جائیں گی، صرف تو ووٹ کا مالک ہوتا ہے، تو اپنی بڑائی کرنے کے لیے اسی بلاتا، وہ اپنے ووٹ لینے کے لیے تیرے گھر چلے آتے، بس یہی کام ہے۔ قرآن کریم نے بیان فرما دیا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اے لوگو تم شادی